آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھگت سنگھ کیس کی 1928 کی ایف آئی آر مل گئی ہے. بڑا یہ آرکائیوز میں سے چیز نکالی گئی ہے. بھگت سنگھ اور ساتھیوں کا نام بھی نہیں ہے. انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اس بہادر کو قانونی طور پر بے قصور قرار دلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن زیر سماعت ہے. لاہور پولیس نے مقامی عدالت میں وہ ایف آئی آر پیش کر دی ہے جس میں 1928 میں ایک انگریز افسر کے قتل پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور اسی مقدمے میں تحریک آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی تھی. ایف آئی آر بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن کی درخواست پر جاری کیے گئے عدالتی حکم پر پیش کی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ایف آئی آر کیسی تھی. اردو میں لکھی گئی ایف آئی آر دو نامعلوم حملہ آوروں سے متعلق ہے جس میں ایک پولیس اہلکار مدعی ہے اور ایف آئی آر 17 دسمبر 1928 کو شام 7 بجے لاہور کے تھانہ انارکلی میں درج کی گئی اور ایف آئی آر میں بھگت سنگھ راج گرو یا سکھ دیو کیا نام ہے سکھ دیو نامزد ملزمان نہیں، یعنی ان کا سکھ دیو ان کا نام ہی بیچ میں نہیں ہے. بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ بھگت سنگھ اور ان کے دوستوں کو بے گناہ قرار دیا جائے. بہت بڑی بات ہے. ویسے یہ بھگت سنگھ فاؤنڈیشن امتیاز رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس سلسلے میں مزید. بہت شکریہ امتیاز صاحب. آپ کو بھگت سنگھ کی ایف آئی آر نکلوانے کا خیال ویسے کیوں آیا اور پھر یہ ایف آئی آر آپ کو اس طرح اردو میں کیسے ملی؟ کیا اس وقت یہ سرپرائز 1928 اردو میں درج ہوتی تھی یہ ایف آئی آرز؟ بھگت سنگھ صدیوں کا ہیرو ہے. ان کا میں نے اپنے گرینڈ فادر سے، اپنے والد صاحب سے، میرے والد صاحب عبدالرشید قریشی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے یہاں وکیل ہیں، ان سے اور اپنے دادا جان سے جو کہ کانگریس پارٹی کے پردھان تھے، صدر تھے ابور میں، ڈسٹرکٹ فیروز پور میں، ان سے ان کی جرأت اور بہادری کے واقعات سنتا آیا تھا. مجھے یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے آج کہ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو میرے بڑوں نے اس میں حصہ لیا اور میرے ریئل فور فادر کے دو حقیقی بھائیوں کو نواب آف سرسا سمیت سرسا کے مقام پر انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں انہیں وہاں پہ ہینگ کر دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے. میری رگوں میں انہی انقلابی لوگوں کا خون تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھگت سنگھ جی کو پڑھوں. جب میں نے پڑھا تو وہ بہت سارے سکم پائے میں نے اس کیس میں نے دیکھا کہ بھگت سنگھ تو بیچارہ معصوم تھا، بے گناہ تھا. پھر میں نے ایف آئی آر نکلوائی. ایف آئی آر جب نکلوائی تو دیکھا، ریڈ کیا، جو 17 دسمبر 1928 کو تھانہ انارکلی میں جان پی سانڈرس کے قتل کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی بھگت سنگھ کا نام. اچھا امتیاز صاحب، بات تو آپ نے کتنی پیچھے سے لے کے گئے ہیں اور زبردست بات ہے، لیکن اب چاہتے کیا ہیں؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ جان سینڈرز کیس دوبارہ کھلوایا جائے اور بھگت سنگھ اور ان کے جو دوست تھے سارے ان کو اس میں بری کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. اتنا پرانا کیس کون دیکھے گا؟ میں نے 13 میں لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. 2013 میں اصول انصاف کے لیے ہم نے یہ پٹیشن دائر کر رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ کورٹ اسے انوسینٹ ڈکلیئر کرے. تو وہ ہماری درخواست جو کہ ریٹ پٹیشن تھی وہ باقاعدہ طور پہ ایڈمٹ ہوئی ہے، نوٹس ہوا اس میں. سنگل بینچ نے یہ سنی. مسٹر جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے ہمارے کیس سے، ہماری دلیلوں سے اتفاق کیا اس کیس میں، اور یہ پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن لارجر بینچ سنے گا اس کو، بڑا بینچ سنے گا. پھر دوسری اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے 16 میں آ کر ڈبل بینچ کے پاس. ڈبل بینچ اسے سنتا ہے. مسٹر جسٹس خالد محمود خان کی سربراہی میں قائم ڈبل بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی. ہم نے اس پہ اعتراض اٹھایا. ہم نے کہا کہ بی بی اس کیس کو نہیں سن سکتی کیونکہ یہ اس وقت کے 3 ججوں کا فیصلہ تھا. اس کے لیے 5 اینڈ مور ججز اس کیس کو سنیں تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. انہوں نے ہماری گزارشات سے اتفاق کیا اور یہ کیس ہمارا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ ریفر کر دیا کہ اس کے لیے بڑا آئینی کانسٹیٹیوشن لارجر بینچ بنایا جائے. ہیرو ہوتے ہیں، اس کا کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق کیوں نہ ہو. تو ہم نے یہ کیس ثابت کر کے ورلڈ لیول پہ ایک میسج بھی دیا ہے کہ مسلمان متعصب اور تنگ کے ہیرو کے رول کا احترام کرتے ہیں. امتیاز صاحب بہت شکریہ. امتیاز رشید ہمارے ساتھ موجود